یہ دیکھیے جی، مسخرے مولوی، حرام خور مولوی کفر و شرک کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور واقعی شیطان کی یہ گھوڑی ہے۔ کتنی سادہ سادہ باتوں کو یہ کس طرح تروڑ مروڑ کر انہوں نے انسانیت کی مت مار دی، اور کیسے پیچھے اپنے یہ سامنے نوجوان سے لڑکے بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ اس کے کفر و شرک پر داد دیتے ہیں۔ سبحان اللہ کہ مولوی صاحب نے کیسی پتے کی بات کی ہے۔ حالانکہ اتنا مناسب سوال تھا کہ یہ جو نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ مانتے ہو، تو بتاؤ زندہ کو تدفین کی جاتی ہے؟ دفن جب کیا تھا نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام نے تو زندہ سمجھ کے دفن کیا تھا یا میت سمجھ کے دفن کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ دے رہا ہے کہ دیکھو، شہید کو زندہ سمجھ کے انہوں، اللہ نے بھی کہا شہید زندہ ہے، تو سب نے کہا ہاں زندہ جی، تو پھر دفن کیوں کرتے ہو؟ سارے شہداء کو دفن کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ یہ جواب ہے، اور نعرے لگانا شروع ہو گئے اس کے پیچھے جتنے یہ سپولے بیٹھے ہوئے تھے، پلے۔ تو اندازہ لگاؤ اس کی مت ماری گئی۔ شہید زندہ ہے، جنت میں زندہ ہیں، ان قبروں میں زندہ نہیں ہیں۔ ان قبروں میں جب دفن کیا گیا تھا تو میت سمجھ کے دفن کیا گیا تھا۔ اور یہ جو آیات آئی ہیں کہ شہداء کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس زندہ ہیں، تمہاری ان قبروں میں نہیں، اللہ کے پاس زندہ ہیں، وہاں جنت کے اندر زندہ ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ یہ اس لیے نازل ہوئی تھی تاکہ یہ جو مسلمان ہیں یہ اللہ کے راستے میں جب جہاد کریں، جنگ کریں، تو یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم مر جائیں گے، بلکہ قتل ہونے کے ساتھ یہ جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے، وہاں عیش کریں گے، مزے کریں گے، سب کچھ وہاں ہوتا ہے۔ ان قبروں میں اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، ان کے اندر زندگی کی رونق تک باقی نہیں ہے۔ باقی کسی نے بھی یہ نہیں سمجھا کہ ان قبروں کے اندر زندہ ہے۔ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، یہ قبر پرستی کی جڑ ہے۔ یہ عقیدہ سماع موتا کا عقیدہ یا حیات نبی فی القبر کا عقیدہ، یہ سارے فریبکاروں کی رگوں کا خون ہے آج کل۔ یہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کہتے ہیں انہی قبروں کے اندر زندہ ہے۔ یہ جو اہل حدیث ہیں، یہ سلفی ہیں، یہ ذرا فریبکاری کے ساتھ کہتے ہیں ہاں ان قبروں کے اندر برزخی زندگی ہے۔ بتاؤ، برزخی کا لفظ استعمال کر کے ان قبروں کے اندر زندہ ثابت کر دیا۔ علی انجینئر بھی یہی کہتا ہے، توصیف الرحمن راشدی بھی یہی کہتا ہے، سارے فریبکار یہی کہتے ہیں کہ ان قبروں کے اندر برزخی زندگی ہے۔ اللہ کے بندو، برزخ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں تم جا ہی نہیں سکتے ہو، نہ وہاں سے کوئی آ سکتا ہے۔ جب اس قبر کے اندر تم نے زندگی ثابت کی تو پھر اس کے بعد دھوم مچی ہے، اور سر میلوں کی چادریں چڑھاؤ، نعرہ حیدری، یا علی مدد لگاؤ، یا رسول مدد کے نعرے لگاؤ، یا غوث المدد، کیونکہ قبروں کے اندر زندہ ہے۔ سنتے ہیں یصلون، نمازیں پڑھتے ہیں، اندازہ لگائیے، قبروں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور علی انجینئر نے بھی سارے وہ معجزات کی باتیں یہاں اس کے ساتھ لے آیا، کہہ رہا ہے دیکھو بہقی نے بھی اپنی کتاب دلائل النبوت کے اندر، حالانکہ اس نے اور شرک یا کفر یا ساری روایتوں کو بیٹھا کر دیا بہکے ہوئے نے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات نبی علیہ السلام نے وہاں قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ وہ معجزے کی رات ہے، ہر چیز معجزانہ طور پر دکھائی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کوئی دور دکھایا گیا، دیکھو وہ بھی صلوات پڑھ رہے ہیں۔ مسلم لائے ہیں لیکن بخاری نہیں لائے ہیں۔ امام بخاری نے بیت المقدس کی وہ لائے ہیں کہ وہاں سارے انبیاء کو دیکھا اور امامت کرائی۔ اور پھر جب اوپر گئے، اوپر موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں، تو کیا ہر جگہ موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ یہ معجزے کی رات ہے، معجزے کو دلیل نہ سمجھو۔ یہی ظلم کیا ہے محمد حنیف نے، کہتا ہے معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شخصیت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، معجزانہ طور پر کا لفظ استعمال کر کے صرف دلوا دی، پھر سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کیا، سب کی مت ماری۔ سارے بے ایمان کہتے ہیں قرآن سے یہ ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ گویا قرآن یہ تعلیم دینے آیا تھا کہ ان کو داتا کہو، دستگیر کہو، مشکل کشا کہو، عاجز ارواح کہو، ان کے واسطے وسیلے بھی ہیں، ان کے رکوع اور سجدے بھی ہیں۔ یہ قرآن کی گویا تعلیم ہے، دعوت القرآن پھر یہ ہے۔ اور بے ایمانو، کیا تم نے دین اسلام کا اور خاص کر توحید کا کتنا زیادہ مذاق اڑایا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں، انتقام لے کے رہے گا ان سے، ان فریبکاروں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔